الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ آج ہماری اس روحانی تربیتی نشست کا عنوان ہے ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد ربانی ہوا، قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں اس دعوت و تبلیغ کے بدلے تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اپنے قرابت داروں کی محبت کے۔ یعنی میرا صلہ یہ ہے کہ جو میرے عزیز رشتہ دار میرے قرابت دار ہیں، یعنی میرے اہل بیت ہیں، ان سے تم محبت کرو۔ امہات المومنین بلا شبہ اہل بیت میں شامل ہیں، اور اہل بیت سے محبت کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ ہمیں اسی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے قرابت دار، سرکار کے اہل بیت، امہات المومنین، سرکار کی اولاد، ان سب سے ہمیں محبت کرنی ہے، ان کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ اسی میں فلاح ہے، اسی میں نجات ہے، اور اسی میں کامیابی ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ۔ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ نہایت جرات مند، بہادر، پاک باز، طیبہ اور طاہرہ خاتون تھیں۔ کبھی بھی بت پرستی نہیں کی، بتوں کے سامنے سر نہیں جھکایا، بلکہ نہایت نیک، متقی، پرہیزگار خاتون تھیں۔ اور اس معاشرے میں کہ جہاں پر ہر قسم کی آزادی تھی، ہر قسم کا فحش کام کیا جاتا تھا، اس معاشرے میں بھی آپ کو طاہرہ کے لقب سے پکارا جاتا، جس کے معنی پاک۔ حسن و جمال کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، فضیلت نسبی کے اعتبار سے آپ ایک بلند مقام رکھتی تھی۔ سب سے پہلے آپ کی شادی ہوئی، ان کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد دوسری شادی ہوئی، پھر دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہوا، اور ان دونوں شوہروں سے آپ کی اولادیں ہوئیں۔ تیسرا نکاح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا۔ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، کیونکہ اپنے نسب کے لحاظ سے، اپنے حسن و جمال کے لحاظ سے، اور مال اور دولت کے لحاظ سے اہل مکہ میں، اہل قریش میں ایک بلند مقام رکھتی تھی۔ رؤسائے قریش یہ چاہتے تھے کہ آپ ان سے نکاح کر لیں۔ بہت سے لوگوں نے پیغام دیے، لیکن آپ نے منع فرما دیا۔ اہل مکہ کا طریقہ یہ تھا، ذریعہ معاش یہ تھا کہ وہ تجارت کرتے تھے۔ قافلے کی صورت میں مال تجارت لوگ لے کر جاتے تھے، ملک شام جاتے تھے، یمن جاتے تھے، اور دیگر ملکوں میں جاتے تھے۔ وہاں وہ مال فروخت کرتے تھے،
پھر وہاں سے مال خرید کر مکے لے کر آتے تھے، اور طریقہ ان کا یہ تھا کہ ایک قافلے کی صورت میں وہ مال جاتا تھا۔ تو ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اتنی مالدار تھیں، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اہل مکہ جتنا مال خریداری کے لیے بھیجتے تھے، یعنی جو قافلے کی صورت میں جاتا تھا، تو جتنا مال سارے مکے کا ہوتا تھا اتنا اکیلا تنہا مال حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہوتا تھا۔ اونٹوں کے حساب سے دیکھیں یا ویسے دیکھا جائے، اکیلا تنہا مال آپ کا ہوتا تھا، اور آپ کچھ لوگوں کو مزدوری کے طور پر رکھتی تھیں، کیونکہ ظاہر ہے آپ خود قافلے کے ساتھ نہیں جا سکتی تھیں، دیگر لوگ اپنا مال خود لے کر جاتے تھے۔ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا لوگوں کو وہ مال دے کر قافلے کے ساتھ روانہ کرتی تھیں، وہ لوگ وہاں جا کر فروخت کرتے تھے، جو نفع ہوتا تھا وہ آپ کو دیتے تھے، اور آپ ان کی اجرت اسی وقت ان کو دے دیا کرتے تھے۔ یہ طریقہ تھا۔ اہل مکہ میں یہ مشہور تھا کہ یہ سب سے زیادہ مالدار ہے، اور صرف مالدار ہی نہیں، سب سے زیادہ پاک باز بھی، سب سے زیادہ حسین و جمیل بھی، اسی لیے آپ کو طاہرہ کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ رؤسائے قریش یہ چاہتے تھے کہ آپ سے شادی کر لیں، اور اسی سلسلے میں بہت سے امیروں نے، رؤساء نے جو مکے کے تھے، انہوں نے آپ کو پیغام دیے، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ دوسری طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حسب نسب کے اعتبار سے، اپنی پاک بازی کے اعتبار سے، اپنے امانت و دیانت کے اعتبار سے صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ اس معاشرے میں، زمانہ جاہلیت میں جہاں ہر چیز عام تھی، اس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ آپ کی امانت و صداقت کی گواہی دی جاتی تھی۔ لوگ اپنی امانتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رکھواتے تھے کہ یہاں سے ہماری امانت ضائع نہیں ہو، اور جب وہ طلب کرتے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسی طرح امانت لوٹا دیتے۔ اسی طرح صادق ہونا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایسا وصف تھا کہ جو پورے مکے میں مشہور تھا۔ آپ کا بچپن، جوانی سب لوگوں کے سامنے تھی، وہ جانتے تھے اور برملا کہتے تھے، اور اس چیز کا اعتراف کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک بازی، ان کا حسن و جمال، ان کا مال، ان کا خاندانی احترام، ادب، فضیلت نسبی، یہ تمام ایک طرف، اور دوسری طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان، قبیلہ قریش، قبیلہ بنو ہاشم، آپ کی فضیلت نسبی، آپ کی پاک بازی، آپ کی جرات، آپ کی بہادری، آپ کا صادق اور امین ہونا، یہ بھی مشہور تھا۔ حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے، اور ذریعہ معاش بھی ان کا ایسا نہیں تھا کہ جس سے بہت زیادہ پیسہ ان کے پاس ہوتا، یا مال و دولت یا جائیداد۔ ایک دن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بلایا اور فرمایا، اے میرے پیارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ کا مال تجارت کے لیے جا رہا ہے، وہ ظاہر ہے کسی نہ کسی آدمی کو اس پر مقرر کریں گی، اور جب وہ مال فروخت کر کے وہ آدمی آئے گا تو اسے اس کی اجرت ملے گی۔ میری حالت تم دیکھ رہے ہو، معاشی حالت کیسی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم جا کر ان سے کہو کہ وہ تمہیں اس قافلے کے ساتھ بھیج دیں، تم خدیجہ کا مال لے کر جاؤ، اور جب واپس آؤ گے تو ظاہر نفع کثیر بھی ہوگا اور تمہیں بھی پیسہ ملے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ میں ان سے خود کہوں، یہ ایک عجیب سی بات ہے، ظاہر ایک خودداری تھی
عزت نفس کا مسئلہ تھا اور دیگر چیزیں تھیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرمائی، صرف ایک جملہ فرمایا، ہو سکتا ہے کہ وہ خود مجھ سے رابطہ کریں، اور یہی ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نہیں کہا، چچا اور بھتیجے کی گفتگو ام المومنین تک پہنچ گئی، کسی نے بتا دیا۔ ظاہر ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دیانتداری، آپ کی صداقت اور امانت کا شہرہ پورے مکے میں تھا۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس موقع کو بڑا غنیمت سمجھا، اور آپ نے ایک غلام بھیجا کہ ان کو جا کر میرے پاس لے آؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے۔ ام المومنین نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا مال آپ لے کر ملک شام جائیں، کہ قافلہ جا رہا ہے، آپ اس کے ساتھ چلے جائیں، اور آپ کی امانت و دیانت، آپ کی پاک بازی، آپ کی بزرگی، آپ کی خاندانی شرافت، یہ سب میں جانتی ہوں۔ میں دیگر افراد پر آپ کو ترجیح دیتی ہوں، اور یہ چاہتی ہوں کہ آپ میرا مال لے کر جائیں، اور جب آپ وہاں سے واپس آئیں گے تو جتنا نفع میں اور لوگوں کو دیتی ہوں اس سے دگنا میں آپ کو دوں گی، اگر آپ اس پر راضی ہو جائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رضامندی ظاہر کر دی، اور واپس آ کر اپنے چچا حضرت ابو طالب کو بتایا، وہ بھی بہت خوش ہوئے۔ ان کی تو پہلی خواہش یہی تھی کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جائیں۔ چنانچہ قافلے کی تاریخ وقت طے ہو گیا، ام المومنین کا مال اونٹوں پر لادا گیا، قافلے میں شامل کر دیا گیا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا ایک غلام جس کا نام تھا میسرہ، اس غلام کو سرکار کے ساتھ کر دی، لیکن اس لیے نہیں کہ وہ نگرانی کرے، کس لیے؟ غلام سے کہا جاتے وقت، سنو، ان کے آرام کا خیال رکھنا اور ان کی رائے پر اپنی رائے مسلط نہ کرنا، جو ان کی رائے ہو، یعنی جو بھی ان کا مشورہ ہو، جو یہ کہیں بلا چون و چرا مان لینا۔ ان الفاظ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ام المومنین کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر مکمل اعتماد تھا۔ ظاہر اگر اعتماد نہ ہوتا تو غلام کو اس لیے بھیجا جاتا کہ تم ذرا ان پر نظر رکھنا، تم دیکھنا کہ کیسے یہ خرید و فروخت کرتے ہیں، تم مال پر نظر رکھنا، تم پیسے پہ نظر رکھنا، تم یہ دیکھنا وہ دیکھنا۔ صرف دو چیزیں فرمائیں، ان کے آرام کا خیال رکھنا اور ان کی رائے کی کبھی بھی مخالفت نہ کرنا۔ ان الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکمل اعتماد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر تھا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے، اور وہی ہوا جو پہلے ہوتا تھا کہ جتنا مال سارے مکے کے رؤساء کا تھا اتنا اکیلا مال حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ سب جانتے تھے کہ ان کے پاس دولت ہے اور ان کا مال ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، ظاہر مال زیادہ ہوگا تو نفع بھی زیادہ ہوگا۔ قافلہ روانہ ہو گیا، منزل بمنزل سفر کرتے کرتے شام پہنچے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ملک شام کا دوسرا سفر تھا۔ آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا سفر اپنی زندگی کا جو کیا ملک شام کا تھا، اور ان دونوں سفروں میں 13 سال کا فرق تھا۔ پہلا سفر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تو وہ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ہمراہ کیا، وہ بھی ایک قافلے کی صورت میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 12 سال تھی، اور اب جب یہ آپ نے دوسرا سفر کیا جس میں ام المومنین کا مال آپ لے کر گئے ملک شام،
اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی، گویا دونوں سفروں میں 13 سال کا فرق تھا۔ روانہ ہو گئے، قافلہ چلتا رہا، ملک شام پہنچے، ایک درخت کے نیچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے، اور وہیں سامنے ایک گرجا تھا، عیسائیوں کا ایک عبادت خانہ تھا۔ یہ وہی عبادت خانہ تھا کہ جب پہلے سفر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا تھا تو اس عبادت خانے میں، اس گرجے میں ایک راہب تھا جس کا نام تھا بحیرہ راہب۔ اس نے اس قافلے کی دعوت بھی کی تھی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی نشانیاں دیکھی تھیں، اور نشانیاں دیکھنے کی وجہ ہی سے دعوت کی تھی، وہ ایک الگ واقعہ ہے۔ اب جب آپ نے دوسرا سفر فرمایا، پھر اسی مقام پر تشریف فرما ہوئے، اسی درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے، لیکن اس مرتبہ وہ راہب جس کا نام بحیرہ تھا وہ نہیں تھا۔ اس وقت جو تھا راہب، اس کا نام تھا نستور۔ ہو سکتا ہے کہ بحیرہ کا انتقال ہو گیا ہو، یا یہ یہاں سے منتقل ہو کر کسی اور گرجے میں چلا گیا ہو۔ تو جو راہب موجود تھا اس کا نام تھا نستور۔ اس نے وہیں سے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور فوراً اپنے گرجے سے باہر آیا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غلام تھا میسرہ، جو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آیا تھا، اس راہب نے، نستور نے، اس غلام میسرہ سے پوچھا یہ کون ہے جو درخت کے نیچے تشریف فرما ہے؟ میسرہ نے کہا کہ یہ عرب کے نوجوان ہیں، قبیلہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس نے جیسے ہی یہ سنا فوراً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا، آپ کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا، آپ کے قدمین کو بوسہ دیا، اور اس کے بعد کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، میں آپ کی نبوت کی تصدیق کرتا ہوں، اور جو نشانیاں ہماری مذہبی کتاب میں موجود ہیں وہ سب نشانیاں آپ کی ذات میں موجود ہیں۔ یعنی جو نشانیاں ہماری مذہبی کتاب میں ہمیں بتائی گئی ہیں پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ساری آپ کی ذات میں موجود ہیں۔ اور جب نستور نے پشت مبارک پر مہر نبوت دیکھی تو اس کو بھی چوم لیا، مزید اس کا عقیدہ مستحکم ہو گیا، اور اس نے کہا کہ میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المومنین کا مال فروخت کیا، اور نہایت دیانتداری کے ساتھ اور نفع کثیر حاصل ہوا۔ ظاہر ہے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تجارت میں مہارت رکھتے تھے، تجارت کے اصول جانتے تھے، نفع کثیر حاصل ہوا۔ میسرہ نے ایک عجیب بات دیکھی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے تھے، قافلہ جا رہا تھا، تو جب دھوپ شدید ہوتی تھی فرشتے آپ کے سر مبارک پر سایہ کرتے تھے۔ وہ بڑے غور سے دیکھتا تھا، نفع کثیر حاصل ہوا، یہاں سے بھی سرکار نے کچھ مال خرید لیا، دوبارہ اونٹوں پر لادا گیا، پھر مکے کی جانب روانہ ہوا۔ منزل بمنزل سفر کرتے کرتے جب مکے سے کچھ فاصلے پر رہ گئے تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے میسرہ سے کہا کہ تم قافلے سے پہلے پہنچ جاؤ اور اپنی مالکہ ختیجہ یعنی حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا ان کو جا کر خبر دے دو کہ قافلہ کامیابی کے ساتھ آیا ہے، اس کو نفع کثیر حاصل ہوا، یہ خوشخبری تم دے دو۔ میسرہ جو تھا، میسرہ وہاں سے تیزی کے ساتھ روانہ ہوا، قافلہ نہایت آہستگی کے ساتھ چل رہا تھا۔ یہ پہلے مکے پہنچ گیا اور ام المومنین سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دیا کہ قافلہ آ رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہمراہ ہیں، آپ نے بہت دیانتداری کے ساتھ، بہت اچھے طریقے کے ساتھ تجارت کی ہے اور ہمیں بہت زیادہ نفع حاصل ہوا۔ ام المومنین خوش ہوئی
اور آپ اپنے مکان کی چھت پر چڑھ کر قافلے کا انتظار کرنے لگے۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے مکان کی چھت پر کھڑی ہوئی تھی اور سامنے سے قافلہ آ رہا تھا۔ آپ نے بھی وہی عجیب و غریب منظر دیکھا کہ قافلہ جب آ رہا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ پر تشریف فرما تھے اور دو فرشتے آپ کے سر مبارک پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ یہ منظر بھی ام المومنین نے دیکھ لیا۔ قافلہ مکے پہنچ گیا۔ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیسہ آپ لے کر گئے تھے وہ بھی دے دیا، جو نفع کثیر حاصل ہوا، جو مال بیچا، جو مال خریدا، ایک ایک چیز کا حساب ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ ان کی محبت میں، عقیدت میں مزید اضافہ ہو گیا اور انہوں نے جیسا وعدہ کیا تھا سب سے زیادہ مال، دگنا مال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ جس نے ام المومنین کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت، محبت کو اور زیادہ کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی ایک سہیلی جس کا نام تھا نفیسہ، اس سے کہا کہ تم جاؤ اور ان سے پوچھو کہ یہ شادی کیوں نہیں کرتے۔ وہ آپ کی بارگاہ میں آئیں اور آ کے کہتی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جوان ہیں، خوب روح ہیں، فضیلت نسبی ہے، ہر چیز موجود ہے، تو آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ سرکار نے فرمایا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں نکاح کر سکوں۔ تو اس نے کہا کہ اگر کوئی ایسا ہو کہ جسے اس کی ضرورت نہ ہو، یعنی جو پیسہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو ضرورت نہ ہو اور کوئی چاہے کہ آپ سے نکاح کرے تو کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ فرمایا وہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا، خدیجہ بنت خویلد، آپ تو مشہور تھی اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا مال بھی لے جا چکے تھے۔ سرکار مسکرائے اور فرمایا ممکن ہے۔ وہ خوش ہوئی اور جا کر حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خوشخبری سنائی۔ انہوں نے سرکار کو بلایا، آپ تشریف لے گئے، گفتگو ہوئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے چچا حضرت ابو طالب اور دیگر چچا جو موجود ہیں، بغیر ان کی رضامندی کے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ کہا ٹھیک ہے، آپ ان کو بھیج دیجئے، وہ میرے چچا سے بات کر لیں اور اس کے بعد یہ کام نکاح کا اور شادی کا کام ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات حضرت ابو طالب کو بتائی تو وہ خوش ہوئے۔ حضرت خدیجہ کی پاک بازی، ان کی جرات اور بہادری اور ان کا تقوی اور پرہیزگاری، ان کا حسن و جمال، ان کا مال اور ثروت، خاندانی وجاہت، یہ تمام چیزیں مشہور تھیں۔ حضرت ابو طالب نے جب یہ سنا خوشی کا اظہار فرمایا یہ تو قدرت الہی کا کرشمہ ہے۔ ان کی زبان سے یہی لفظ نکلے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو قدرت الہی کا کرشمہ ہے۔ وہ فوراً دوسرے ہی دن ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا رشتہ دیا۔ ام المومنین نے فرمایا کہ میرے چچا عمر بن اسد موجود ہیں، آپ ان سے سوال کریں اور ان کو یہ رشتہ دیں۔ چنانچہ باقاعدہ جو طریقہ ہوتا ہے، حضرت ابو طالب وہاں تشریف لے گئے، رشتہ دیا، رشتہ منظور ہو گیا۔ تمام چچا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس محفل میں موجود تھے۔ حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے آپ کے چچا عمر بن اسد وکیل بنے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے حضرت ابو طالب نے وکالت کا فریضہ انجام دیا۔ تمام لوگ موجود ہیں، رؤساء موجود ہیں اور خاندان قریش کے قبیلہ بنو ہاشم کے تمام معتبر معتمد شخصیات موجود ہیں۔ نکاح کی تقریب ہوئی۔ سب سے پہلے حضرت ابو طالب کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ پڑھا نکاح کا۔ فرمایا سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں عزت عطا فرمائی
اور ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا کیا، اور اس نے ہمیں اس گھر کی حفاظت کے لیے اور خدمت کے لیے مقرر کیا کہ جہاں پر حج ہوتا ہے اور جس میں داخل ہونا امن میں آنا ہے۔ اشارہ تھا حرم کی طرف اور کعبہ معظمہ کی طرف۔ اسی طرح آپ نے دیگر باتیں کہیں، یعنی یہ میں اس خطبے کا خلاصہ اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ پھر فرمایا کہ میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کا نکاح ختیجہ بنت خویلد سے کر رہا ہوں۔ اسی طرح آپ نے کچھ اور باتیں بھی کی، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں فرمایا کہ اگر ساری مخلوق کو ایک طرف رکھا جائے اور میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف رکھا جائے تو اسی کا پلہ سب سے زیادہ بھاری ہو۔ یہ بہت مبارک ہے، یہ بہت نیک ہے، اور بہت اچھے الفاظ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حضرت ابو طالب نے استعمال کیے، اور اس کے بعد وہ تشریف فرما ہوا۔ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے آپ کے چچا عمر بن اسد کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی فصیح و بلیغ عربی میں خطبہ دیا اور فرمایا سب تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں معظم اور مکرم بنایا اور ہمیں عزت دی، اور کہا کہ میں اپنی جانب سے ختیجہ بنت خویلد کا نکاح محمد بن عبداللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا ہوں۔ اسی طرح انہوں نے اور اچھے الفاظ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے استعمال کیے۔ دونوں طرف سے یہ ایجاب اور قبول ہوا، وکالت کا فریضہ انجام دیا گیا، اور اس طرح اس مقدس تقریب میں یہ نکاح مکمل ہوا۔ حضرت ابو طالب کے بعد ورقہ بن نوفل جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، وہ بھی کھڑے ہوئے، اور انہوں نے بھی اسی طرح کچھ خطبہ اور کچھ الفاظ، بہترین الفاظ اس تقریب کے لیے استعمال کیے، اور 12.5 اوقیہ سونا اس نکاح کا مہر مقرر ہوا۔ دونوں طرف سے دونوں بڑی شخصیات نے اور جتنے بھی تھے بزرگ ان سب نے اس میں شرکت کی، اور ان دو حضرات نے خطبہ بھی پڑھا۔ اس طرح یہ نکاح کی تقریب ہوئی۔ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ حضرت قصہ بن کلاب پر جا کر آپ کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے، یعنی یہ فضیلت ایسی تھی جو دیگر ازواج مطہرات پر افضلیت تھی۔ کیوں کہ دیگر کا جو شجرہ نسب تھا ان سے کم واسطوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شجرہ نسب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب طاہرہ، پاک، اس معاشرے میں بھی آپ کو طاہرہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ تمام اہل عرب، اہل قریش قبیلے والے جانتے تھے کہ یہ عورت نہایت نیک، پاک باز، جرات مند، فضیلت نسبی اور حسن و جمال اور مال کے لحاظ سے سب پر فوقیت رکھتی، اور دوسری جانب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت بھی یہی تھی۔ آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے جو حضرت ماریہ قبطیہ کے وطن سے ہوئے، ساری اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وطن سے ہوئی۔ حضرت قاسم، جن کی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت ابو القاسم، سرکار نے اسی نسبت سے اپنی کنیت ابو القاسم رکھی۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ، ان کے بعد پھر 4 صاحبزادیاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور 1 صاحبزادے حضرت ابراہیم
حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ یہ 2 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں، حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم اور حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن، یہ صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ آپ نے اپنے مال سے بھی اور اپنی جان سے بھی اور ہر طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی، سرکار کی دل جوئی کی۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت یہ تھی کہ آپ نے غار حرا کو منتخب فرمایا، گھر سے کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر آپ تنہا روانہ ہو جاتے۔ غار حرا میں بعض روایتوں میں آیا کہ 3 دن اور بعض روایتوں میں آیا کہ 7 دن آپ وہاں قیام فرماتے، اپنے رب کی عبادت کرتے اور تنہا رہتے۔ بالکل ظاہر ہے وہاں پر کوئی آ بھی نہیں سکتا تھا، نہ کسی کو پتا تھا کہ یہاں کون ہے، صرف ام المومنین جانتی تھیں یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے۔ جب وہ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہوتی آپ واپس تشریف لاتے، کچھ دن گھر میں قیام فرماتے، دوبارہ خورد و نوش کا سامان لے کر آپ چلے جاتے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب 2-3 دن گزر گئے تو آپ کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب روانہ ہوئیں۔ چاروں طرف پہاڑی پہاڑ تھے۔ آج کا جو مکہ آپ دیکھتے ہیں وہ بہت مختلف ہے، سڑکیں ہیں، مکانات ہیں، اس زمانے میں ہر طرف پہاڑی پہاڑ تھے، اور وہ مکانات بھی یا تو پہاڑ کے اوپر یا پہاڑ کے نیچے اس طرح تھے۔ اس دشوار گزار راستے پہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خورد و نوش کا سامان لے کر غار حرا کی طرف جا رہے۔ روایت میں آتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ آ رہی ہیں۔ سرکار جب وہ آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام اور میرا سلام ان کو پیش کر دیں۔ اللہ اکبر! غور کرو اس خاتون کی قسمت اور اس کے مقام اور مرتبے کا اندازہ کون کر سکتا ہے کہ خالق کائنات جس پر سلامتی بھیج رہا ہو اور سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام جس پر سلامتی بھیج رہے ہیں، اس کی عظمت اور شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے بے حد محبت فرماتے، اور وجہ کیا تھی؟ پہلی وحی جب نازل ہوئی، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اقرا، سرکار نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا۔ حضرت جبریل نے اپنے سینے سے لگایا اور بھیجا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اتنا بھیجا کہ مجھے تکلیف محسوس ہوئی، چھوڑ دیا اور کہا اقرا، پڑھیے۔ سرکار نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا۔ دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ اسی طرح، 2 مرتبہ سرکار نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا۔ تیسری مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سینے سے لگا کر بھیجا، اور جب چھوڑا تو پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ جیسے ہی رب کا نام سنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھنا شروع کر دی۔ وجہ کیا تھی؟ علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا، حکمت یہ تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ جانتے تھے کہ اب زبان رسالت کھل رہی ہے، تو جب زبان رسالت کھل رہی ہے تو رب کے نام سے کھلے، اسی لیے فرمایا میں نہیں پڑھتا۔ اور جبریل علیہ السلام جو سینے سے لگا رہے تھے وہ یہ سمجھنا چاہتے تھے کہ آقا کیوں نہیں پڑھ رہے۔ جب انہوں نے سمجھ لیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتانا چاہتے ہیں جبریل اس رب کا نام تو لو جس کی محبت میں میں گم ہوں، ارے اس رب کا نام تو لو جس کی محبت میں یہاں راتیں اور دن گزار رہا ہوں، اس تنہائی میں دن گزار رہا ہوں، راتیں گزار رہا ہوں۔
حضرت جبریل نے جیسے ہی پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، جیسے ہی رب کا نام سنا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھنا شروع کر دیا۔ لیکن آپ پر ایک کیفیت طاری ہوئی، حضرت جبریل تشریف لے گئے اور سرکار وہاں سے سیدھے اپنے گھر تشریف لائے، اور جب گھر تشریف لائے حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، سرکار نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، جس میں مبارک پر ایک کیفیت طاری تھی۔ آپ کو چادر اڑا دی گئی، آپ نے یہ پوری کیفیت، پورا حال اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ اس طرح ایک فرشتہ آیا، اس نے مجھ سے یہ کہا، پھر اس نے پکڑ کر مجھے بھیجا، پھر کہا، پھر بھیجا، پھر اس نے یہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ ام المومنین نے سنا اور کہا یہ تو یقیناً فرشتہ ہے اور یہ وحی الہی ہے۔ فرمایا مجھے ڈر ہے کہ یہ کام جو رب نے مجھے سونپا ہے میں کس طرح انجام دوں گا۔ ام المومنین نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، رب نے جب یہ کام آپ کو دیا ہے یقیناً آپ اس کام کو مکمل کریں گے۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے اور جو لے کر آیا ہے وہ فرشتہ ہے، اور ان کے الفاظ یہ تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، آپ بیواؤں اور یتیموں کی دستگیری کرتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ یہ ساری صفات بیان کی ام المومنین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں کرے گا، وہ آپ کی مدد فرمائے گا، اور انشاءاللہ تعالی یہ بار نبوت جو آپ کے کاندھوں پر ڈالا گیا ہے، آپ اس سے بحسن خوبی آپ سرخرو ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد فرمائے گا۔ اس موقع پر ام المومنین نے آپ کی ڈھارس بندوائی، اور پہلی مسلمان خاتون، پہلی شخصیت جس نے اسلام قبول کیا، ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ورنہ عام طور پر دیکھا جائے تو بیویاں شوہروں کی بات نہیں مانتی، لوگ کتنی عزت کریں، لیکن بیوی اگر مان لے تو سمجھ لو کہ یہ اس مرد کا کمال ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ تھا، ان کی شان یہ تھی کہ باہر والوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، ان کی زوجہ محترمہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ بیوی انسان کے جتنے قریب ہے، جلوت اور خلوت میں اسے دیکھتی ہے۔ ام المومنین کا اسلام قبول کرنا اس بات کی دلیل ہے، انہوں نے جلوت میں بھی آقا کو دیکھا، خلوت میں بھی دیکھا، ہر طرح دیکھا، اسلام قبول کر کے یہ بتا دیا کہ یہ ایک مکمل انسان ہے، ایک کامیاب ترین انسان ہے، میں ان پر ایمان لا رہی ہوں۔ یہ ایمان لانا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر اور باطن ایک تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ تھی کہ ان پر ایمان لانے والی سب سے پہلی ان کی زوجہ محترمہ نہ صرف ایمان لائیں بلکہ اس راہ میں آپ کی اپنے مال سے مدد کی، اپنی کام سے مدد کی، ہر لحاظ سے مدد کی، اور اپنی باتوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دلجوئی کی۔ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد ہوئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ اسی لیے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اتنی محبت تھی کہ آپ کے وصال کے عرصہ دراز کے بعد، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، آپ کا ذکر کرتے تھے اور بڑی محبت سے کرتے تھے۔ جب کوئی عورت آتی تھی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلی تھی تو حضور اس کو ہدیہ یا تحفہ دیا کرتے تھے، کہا یہ چیز اس کو دے دو، یہ خدیجہ کی سہیلی ہے، یہ چیز اس کو دے دو، خدیجہ اس سے محبت کرتی تھی۔ ام المومنین نے دیکھا
سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا عرصہ گزر گیا، آپ اب بھی اس بوڑھی ختیجہ کو یاد کرتے ہیں؟ کہتی ہیں جیسے ہی میں نے یہ کہا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی، آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ فرمایا اس کے بارے میں تم کہتی ہو؟ خدا کی قسم ختیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب مجھے جھٹلا رہے تھے، اس نے اپنے مال سے میری مدد کی جب سب نے مجھ سے ناتا توڑ لیا تھا، میں اس کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ خبردار جو اس کے بارے میں تم نے کوئی بات کہی۔ فرماتی ہیں اس کے بعد سے میں نے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ پتہ یہ چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جتنی محبت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اپنے مال سے مدد کی، اپنی دیگر چیزوں سے اور اپنی باتوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دلجوئی کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی گفتگو سے، ان کی دلجوئی سے آپ کے قلب مبارک کو بڑا سکون ملتا تھا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 عورتیں ہیں جو جنتی عورتوں کی سردار، 4 عورتیں، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، پھر فرمایا خدیجہ بنت خویلد، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یہ 4 عورتیں ہیں جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ سے بے حد محبت تھی۔ 25 سال آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سایہ عاطفت میں رہیں، سرکار کے سایہ رحمت میں رہیں، ہر طریقے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہیں، ہر مشکل وقت میں۔ ظاہر ابتدائی اسلام کا وقت تھا، کافروں نے عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا، اپنے عزیز رشتہ داروں نے سوشل بائیکاٹ کیا، ملنا جلنا بند کر دیا۔ شعیب ابی طالب میں ایک گھاٹی تھی، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام بمع اہل و عیال اپنے خاندان کے ساتھ وہاں منتقل ہو گئے۔ اس مشکل وقت میں بھی ام المومنین نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور اسی دوران آپ کا وصال ہوا۔ جب وصال ہوا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک کو بہت زیادہ صدمہ ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے اور خود اپنے دست مبارک سے ام المومنین کو قبر میں اتارا۔ اس وقت تک نماز جنازہ کے احکامات نہیں آئے تھے، اس وجہ سے نماز جنازہ نہیں ہوئی، لیکن سرکار کی محبت، سرکار کی خدمت اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے دست مبارک سے ان کا قبر مبارک میں اترنا، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی تھا، اور وہ تو پہلے ہی بشارت مل چکی تھی کہ جنتی عورتوں کی سردار۔ تو جو عورت جنتی عورتوں کی سردار ہو، اس کا مقام اور اس کا مرتبہ کتنا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بہترین شوہر عطا فرمایا، اور ایسا شوہر جو دنیا کے تمام شوہروں میں سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ برتر، سب سے زیادہ بالا، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو نبیوں کے بھی سردار، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ایک بہترین عورت زوجہ کی صورت میں عطا فرمائی، جو سارے عرب میں تمام عورتوں میں سب سے زیادہ اس وقت فضیلت نسبی کے لحاظ سے، حسن و جمال کے لحاظ سے، اپنے مال کے لحاظ سے، اپنے خاندان کے لحاظ سے سب سے افضل، گویا افضل کو افضل کے ساتھ ملا دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا کہ آج مومنوں کی ماں ہیں، قیامت تک ام المومنین ہیں، اور سب سے پہلی ام المومنین ہونے کا شرف انہیں حاصل ہوا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صلبی اولاد کی بھی ماں ہیں، اور سرکار کی جتنی امت ہے ان سب کی بھی ماں ہیں، ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ تبارک و تعالی بے شمار رحمت نازل فرمائے
ان کے مرقد مبارک پر اور ان کی نالین سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ قرآن نے اور احادیث مبارکہ میں اہل بیت سے محبت کا حکم دیا گیا۔ تمام امہات المومنین اہل بیت میں داخل ہیں، ان سب سے محبت کرنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے محبت کرنا تمام مسلمانوں پر واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ ان سے محبت کریں، ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں اور ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں، یعنی ان کی جو خصوصیات ہیں زندگی کی، جس طرح انہوں نے زندگی گزاری، خصوصاً ہماری خواتین کے لیے یہ لازم ہے کہ امہات المومنین کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، جس طرح انہوں نے زندگی گزاری اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی۔ ہماری خواتین کو بھی چاہیے کہ اسی طرح اپنے شوہروں کی بھی خدمت کریں، اسی طرح پاک بازی کے ساتھ، شرم و حیا کے ساتھ اور عزت اور احترام کے ساتھ دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں۔ اسی میں فلاح ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔